مفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ میں اپنے تمام امور کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ اپنے بندوں کی ضرورتوں سے اچھی طرح سے واقف ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کوئی قوت کوئی طاقت دنیا میں نہیں ہے، اگر کوئی قوت و طاقت ہے صرف اللہ کی ہے، جو بلند اور بہت زیادہ عظیم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں، یعنی اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں۔ انسان کا دشمن، انسان غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ اس کا ہی خاندان ہے، اس کا ہی بھائی ہے، اس کے بہن ہے، اس کے ہی چچا ہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ سب سے بڑا دشمن جو ہے تمہارا شیطان۔ اگر پناہ مانگنا ہے تو شیطان سے پناہ مانگنا ہے، اللہ کی پناہ میں جانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی مدد سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ الذی لیس لقضائہ دافع ولا لعطائہ مانع ولا کصنعہ صنع صانع۔ یہ ابتدائی جملے ہیں دعائے عرفہ امام حسین علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے۔ اللہم صل علی۔ تمام تعریفیں اس خدا سے مخصوص ہیں جس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اذا قضى اللہ امرا، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، اس نے طے کر دیا ہے تو کر دیا، اور اس کی عطا و بخشش کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر کسی کو اللہ دینے لگے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ جس کو عزت دے اس کو روک نہیں سکتا، اور کوئی بنانے والا اس جیسی چیز بنا نہیں سکتا۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ناقص ہیں، کتنا ہی آپ بہترین پرفیکشن کی طرف بنا ہے، انسان جو بناتا ہے وہ ناقص ہے۔ اس کی دلیل یہی ہے کہ ہر مرتبہ ایک نیا پروڈکشن آتا ہے، نیا پروڈکشن آ کر کے بتاتا ہے پچھلا پروڈکشن جو ہے ناقص ہے، مگر اللہ جو بناتا ہے حتیٰ آٹم کو بھی وہ بھی کامل ہے۔ وَهُوَ الْجَوَادُ الْوَاسِعُ فَطَرَ أَجْنَاسِ الْبَدَائِعِ وَأَتْقَنَ بِحِکْمَتِهِ الصَّنَائِعِ۔ وہ سخی ہے، وسعت عطا کرنے والا ہے۔ اس نے عجیب و غریب مخلوقات کو پیدا کیا اور اپنی حکمت سے اپنی مصنوعات کو محکم کیا۔ ایک ایک چیز کو دیکھ لیں، جیسے کہ قرآن کہتا ہے کہ تم لوگ ذباب کو، ایک مچھر کو، ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے، چھوڑ دو پیدا کرنا کیا۔ اگر اس میں نقص پیدا ہو جائے، مثلا اگر اس کی ایک چیز نکل جائے، ایک پر نکل جائے، تم اس کو ریپلیس نہیں کر سکتے، لیکن وہ جو بناتا ہے پرفیکٹ بناتا ہے۔ لا تخفى علیہ الطلائع ولا تضيع عنده الودائع جازی کل صانع۔ ظاہر ہونے والی چیزیں اسے مخفی نہیں رہتی، اور امانتیں اس کے پاس ضائع نہیں ہوتی۔ وہ ہر عمل کرنے والے کو جزا دینے والا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ کے معنی ہی یہی ہیں کہ انسان کا عمل اللہ کے پاس محفوظ ہے، وہ امین ہے، وہ امانت کو اسی طرح سے باقی رکھتا ہے جس طرح سے تم نے دیا ہے۔ وَرَائِشُ كُلِّ قَانِعٍ وَرَاحِمُ كُلِّ ضَارٍ وَمُنزِلُ الْمَنَافِعِ وَالْكِتَابِ الْجَامِعِ بِالنُّورِ السَّاطِعِ۔ ہر قناعت کرنے والے کو مستغنی بنانے والا ہے۔ سب سے اہم ہے قناعت، بجٹ مینجمنٹ۔ اپنی جتنی حیثیت ہے اتنا ہی کرنا ہے، چادر جتنی اپنی ہے اتنا ہی پیر پھیلانا ہے، اسے زیادہ نہیں۔ آج کل کی دنیا قرض میں انسان کو مبتلا کر رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ مستغنی نہیں ہوتا، وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اپنے بجٹ کو رکھنا چاہیے، اپنے ہی جتنی آمدنی ہے اتنی ہی پیر پھیلانا چاہیے۔ ہر نالہ و فریاد کرنے والے پر رحم کرنے والا ہے۔ جب کبھی کوئی یہ کہتا ہے کہ میرا کوئی نہیں ہے، اللہ کہتا ہے میں تیرا ہوں۔
کبھی یہ ناممکن ہے کہ انسان حقیقت میں اس منزل کو پہنچ جائے جہاں پر اس کا کوئی نہیں ہے، تو ذات پروردگار یہ حکمت والا یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور منفعتوں کی بارش کرنے والا ہے جس نے روشن نور کے ساتھ جامع کتاب یعنی قرآن مجید کو نازل کیا۔ وَهُوَ لِلدَّعْوَاتِ السَّامِ وَلِلْقُرْبَاتِ الضَّعْفِ وَلِلدَّرَجَاتِ الرَّافِعِ وَلِلْجَبَابِرَةِ الْقَامِعِ فَلَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ وَلَا شَيْءٌ يَعْدِلُهُ وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَهُوَ لِلدَّعْوَاتِ السَّامِعِ، وہ دعاؤں کا سننے والا ہے۔ غلط فہمی ہے، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، کل بھی سوال آیا تھا مولانا ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہے ہیں۔ غلط فہمی ہے، دعا قبول ہو رہی ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے۔ کیوں معلوم نہیں ہے؟ اس لیے کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے یہ کہا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہارا جواب دیتا ہوں۔ تم پکارو تو صحیح، تمہارے رگ گردن سے زیادہ میں قریب ہوں، تم پکارو میں جواب دیتا ہوں۔ میں پہنچا اللہ کی بارگاہ میں، ہاتھوں کو اٹھایا، دعا مانگا۔ یہ خود دعا مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ آپ اعلان کر رہے ہیں میں کسی کا بھکاری نہیں ہوں، اللہ کا بھکاری ہوں۔ اس سے بڑھ کر کیا دعا قبول ہو سکتی ہے؟ اسی لیے معصوم چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، اللہم صل علی محمد محمد وعجل۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب دعا کرو تو ہم دعا کرنے کے بعد، ختم ہونے کے بعد اپنے سر کو اور اپنے چہرے کو ملو، سر کو اور چہرے کو دونوں ہاتھوں سے ملو۔ مولا کیا سگنیفیکنٹ ہے اس میں، کیا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ مولا نے کہا اس کے معنی ہی قبولیت دعا ہے، یعنی انسان کا بارگاہ پروردگار میں پہنچ جانا ہی قبولیت ہے۔ وَهُوَ لِلدَّعْوَاتِ السَّامِ وَالْقُرْبَاتِ الضَّعْفِ، کرب و عالم، پریشانیوں کو، ڈیفیکلٹیز کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا، مصیبتوں کو دور کرنے والا ذات پروردگار ہے، اور کوئی دفاع کرنے والا نہیں ہے۔ جیسے کہ دعائے کمل پڑھتے ہیں، کم من قبیح سترتا کم من فاضح من البلاء اقلتا۔ کتنی بلاؤں، صبح آپ ڈرائیو کر کے آفس تک جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں میں نے بریک مارا تو بچ گیا، میں ادھر موڑ دیا تو بچ گیا۔ یہ تم کون ہو بچنے والا؟ یہ بچانے والا ذات پروردگار ہے۔ تو ہمیں تمہیں غلط فہمی میں ہو کہ تم بچ رہے ہو، یہ خیال کیوں نہیں کرتے بچانے والا ذات پروردگار ہے۔ وَلِلْقُرْبَاتِ الضَّعْفِ وَلِلدَّرَجَاتِ الرَّافِعِ، انسان کے اعمال کے اعتبار سے درجوں کو بلند کرنے والا ہے۔ جنت میں درجے ہیں، جہنم میں درکے ہیں۔ درجے عمل کے اعتبار سے ہیں، جتنا عمل خالص ہوتا چلا گا اتنا ہی اس کے درجے میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ان لمیٹڈ ہے، لمٹ نہیں ہے۔ جیسے ہم لوگ روزانہ صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، درود کے معنی کیا ہیں؟ درود بھیج محمد و آل محمد پر۔ لوگ سوال کرتے ہیں مولانا ان پر رحمت للعالمین ہم کیا درود بھیجیں گے؟ تو ہمارے نزدیک محدودیت یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ لمیٹیشن ہے۔ نہ، ہر مرتبہ درود بھیج رہے ہیں، ہر مرتبہ بلندیاں۔ ہاں، وہ کیا بلندیاں ہیں ہم اس کا احساس ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ ہم محسوس دنیا میں رہتے ہیں، وہ غیر محسوس دنیا ہے۔ وَلِلْجَبَابِرَةِ الْقَامِعِ، یہ تو بہت خوبصورت ہے، مولا امام حسین کے جملے ہیں۔ ظالموں کا قلا کما کرنے والا اگر کوئی ہے تو اللہ کی بارگاہ۔ آپ سوچیں کہ کبھی آپ حسن البرق کا زمانہ، صدام کا زمانہ، اور صدام کے زمانے میں ہم بھی زیارت کر چکے ہیں، اکثر لوگ جا چکے ہیں زیارت۔ ہر ایک جب عراقی سے بات کرتے تھے تو کہتے تھے کہ کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا، کوئی ختم نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے ظالم کے ذریعے سے ہی ظالم کو ہٹایا۔ اس لیے کہ دعائے 27ویں دعا ہے امام سجاد علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی، جو حقیقت اللہم صلی علی محمد، یہ دعا خود سیاسی دعا ہے، جس میں فرنٹیئرز جو لوگ حفاظت کرنے والے ہیں حدود اسلام کو، یعنی وہ سولجرز کے لیے دعا کرتے ہیں مولا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں رزق کی دعا ہے ان کے لیے بھی دعا کرنا ہے، وہ سولجرز کے لیے جو بارڈرز آف اسلام کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس میں فرماتے ہیں اللہم اشغل الظالم بالظالم، پروردگار ظالم کو ظالم سے لڑا دے۔
ظالم کو ظالم سے مشغول کر دے. تو اللہ نے صدام کے اس جبروت، اس کے اپنے آپ کو سب سے زیادہ ظالم سمجھتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ کوئی ہٹا نہیں سکتا، اللہ نے اس سے بڑے ظالم کے ذریعے سے اس کو ہٹایا. تو یہ بتایا جاتا ہے. اسی لیے امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں وَلِلْجَبَابِ اللہم صلی علی وَلِلْجَبَابِ رَتِ قَامِ، یعنی جتنے ظالم بادشاہ ہیں اس کو خطا قلا و کما کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی بارگاہ ہے. اگر ہم اپنے نفس کو بھی دیکھیں، اگر ہم ظالم ہیں، اپنے گناہگار ہیں، اس کو بھی قلا کما اگر کر سکتا ہے تو ذات پروردگار ہے، اس کی بارگاہ میں جانا ہے. فلا الہ غیرہ ولا شیء یعدلہ، کوئی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو قابل پرستش ہے، اور اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے. عدیل یا عدل کوئی بھی نہیں ہے ذات پروردگار کا، اس لیے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، وہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی. حضرت یوسف علیہ السلام، اب لوگ بچوں کو بعض وقت جو ہے، پہلا ایک زمانہ تھا جہاں پر ہم مولوی کہتا تھا مووی دیکھنا حرام ہے، لیکن آج حلال موویاں بہت ہیں. ان میں سے حضرت یوسف کی مووی فیملی بیٹھ کے دیکھیے، روزانہ نوٹ بک رکھیے بچوں کو، کس طرح سے سبوں درس ملتے ہیں اس میں. حضرت یوسف جو ہیں اس کو دبوچا زلیخا نے اور کانپ رہے تھے. وہاں پر ایک بت رکھا ہوا تھا. زلیخا سمجھی کہ شاید بھوت سے ڈر گئے ہیں. وہ گئی، اٹھ کے اس کی جا کر کے کپڑا اڑا دیا اور کہا کہ اب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. حضرت یوسف نے کہا کہ تو نے اپنے خدا کے اوپر کپڑا ڈال دیا ہے، میرا خدا دیکھ رہا. لَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ. وہ تو آ گئی تھی، وہ تو بالکل ابسیس ہو چکی تھی، وہ تو قریب آ چکی تھی حضرت یوسف کے. یوسف بھی چلے جاتے، کیوں نہیں گئے؟ اس لیے کہ اللہ کے وجود کا احساس ان کے سامنے تھا. انسان اگر گناہ کرنا ہے، اگر یہ دروازے بند کر دیے، کمرہ کوئی بھی دیکھ رہا ہے نہیں، اب میں کون ہوں، میں اکیلا ہوں، میں گیم کھیل کر سکتا ہوں، یا کہ گندی چیزیں دیکھ سکتا ہوں، وہاں پر اگر یہ یاد آ جائے کہ ذات پروردگار سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، دیکھ رہا ہے مجھے، انسان گناہوں سے رک سکتا ہے. وہ سمیع البصیر اللطیف الخبیر وهو علی کل شیء قدیر. یہ ہے مولا امام حسین علیہ السلام جنہوں نے ابتداء دعائے عرفہ میں یہ جملے انفشا فرمائے. اس سے پتہ چل رہا ہے ہم لوگوں کو ضرورت ہے توحید اہل بیت پہ گفتگو کریں. اہل بیت کی توحید کیا تھی؟ ہم لوگ بالکل نل ہو چکے ہیں. ہم لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ ریپلیس ہو چکے ہیں اہل بیت اللہ کی جگہ. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. اہل بیت نے اس طرح سے کوئی تربیت ہمیں نہیں دی ہے، بلکہ اہل بیت نے بتایا اللہ کون ہے اور ہم کون ہیں. اسی لیے نماز میں آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمدن، بولیے، عبدہ پہلے ہے، پہلے سرونٹ آف اللہ ہیں محمد، اس کے بعد رسول ہیں. مولا امیر المومنین خطوط لکھتے تھے، لیٹرز لکھتے تھے، نہج البلاغہ میں آج بھی موجود ہیں چند خط. اس میں لکھا من عبد اللہ امیر المومنین، پہلے میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، پھر امیر المومنین ہوں. اگر یہ توحید اہل بیت کی سمجھ میں آ جائے تو پھر ہمارے پاس کوئی جھگڑے ہونے والے نہیں ہیں. ہم لوگ توحید سے بہت دور ہیں، انفارچونیٹ کیس ہے، اور سننا بھی نہیں چاہتے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بس ہمارے ذہنوں میں جو بیٹھی ہوئی بات ہے. آج کل اشعار شروع ہو چکے ہیں، شاعری شروع ہو چکی ہیں، کنسرٹ ہو رہے ہیں، اور وہ شاعر جو بول رہا ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بالکل قرآن کی آیت ہے. نہ بھیا، شاعر شاعری ہے. وہ قرآن مجید صاف کہتا ہے سورہ شعراء میں بے وادن یہیمون، وہ ایک اپنی وادی میں جاتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، وہ جو کرتے نہیں ہیں وہ بولتے ہیں. قرآن کی آیت ہے. تو الا الذین آمنوا، اس کے بعد قرآن نے کہا نہ، مومنین ہیں، ان میں بھی بہت سے اچھے شعراء ہیں جو حقیقت میں کام کی بات کرتے ہیں. تو ہم لوگ شاعری کو بیس نہ بنائیں، قرآن کو بیس بنائیں، اہل بیت کے ارشادات کو بیس بنائیں، تو تب ہمارا کام ہو سکتا ہے. وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلَٰهٌ غَيْرُهُ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ سوائے اللہ کی ذات کے کوئی قابل پرستش نہیں ہے. اللہ کی ذات ہے جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، اور اس کے مقابل میں کوئی خدا موجود نہیں ہے، کوئی پرستش کے قابل نہیں ہے. وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا اللہم صلی علی، ہم گواہی دیتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عبد ہیں، پہلے عبدہ و رسولہ.
صلی اللہ علیہ وآلہ ونشہد ان علیٰ وابناءہ المعصومین حجج اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں مولا امیر المومنین ان کی پاک ذات، ان کے پاک فرزندان انسانوں کے لیے حجت ہیں اور گائیڈز ہیں۔ اوصیکم عباد اللہ و نفسی، میں اپنے نفس کو آپ تمام کو وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، تقوی اختیار کریں۔ تقوی زبانی نہیں ہے، جینا اللہ کے لیے ہے تقوی۔ ہم لوگ جیتے ہیں لوگوں کے لیے، میری بیٹی کی شادی ایسے نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، میرے بیٹے کی شادی ایسا نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، ایسی دعوت ایسی نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، ایسا کپڑا ایسا نہیں پہنوں گا تو کیا کہیں گے، بیٹی کو جوڑا ایسا نہ دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ ہمارا محور لوگ ہے جو شرک، ہمارا محور کون ہونا چاہیے؟ اللہ۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ نہ یہ کہ دیکھا دیکھی چولہا بھوکی، انہوں نے یہ کیا مجھے بھی وہی کرنا، نہیں بھائی، اسلام یہ نہیں کہتا، تمہاری جو حیثیت ہے ویسے کرو۔ لوگ ممکن ہے کہ پاس خدا نے اتنی دولت دی ہے وہ 5 اسٹار میں اپنے بچے کی شادی کرے، میرے پاس نہیں بھی، میں یہاں پر زیب پیلس میں جہاں پر درود ہوتی ہے، صلوات ہوتے ہیں، یہاں پہ بچے کی نکاح، یہاں سے بچی رخصت ہو کے جائے گی تو کتنی کامیابی۔ ابھی میں وہاں تھا گلگت میں، مجھے تعجب ہوا کہ آج اس دنیا میں اسی سرزمین میں ہمارے ہاں معلوم ہے ہندوستان اور پاکستان میں کتنے لڑکے لڑکیاں بغیر شادی کے ہیں، کتنی لڑکیاں مر گئیں بغیر شادی کے۔ اس کی وجہ جو ہے ہم لوگوں نے ایسے اسٹرنگ اٹیچ کر لیے ہیں جس کی وجہ سے تباہی ہے۔ آیت الجواد مولی کا بہت اچھا جملہ ہے، اسلام میں شادی نہیں ہے، اسلام میں نکاح ہے۔ اگر نکاح کر دیں تو بہت آسان ہے، تو وہاں پر اسکردو میں اور اسی طرح سے گلگت میں وہ ایریا میں وہاں شادیاں نہیں ہوتی، ایک مٹھائی کا ڈبہ لاتے ہیں، لڑکا لڑکی بیٹھتے ہیں، نکاح پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ہونا ہی چاہیے، اس لیے کہ نکاح ضرورت ہے، لگژری نہیں ہے، ہم نے لگژری بنایا ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم موحد ہیں، ہم جو اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے اللہ کی بات سنتے ہیں، نہ یہ کہ کسی کلچر کی بات کرتے ہیں۔ تو اسلام ایک ایسے کلچر کو انٹروڈیوس کرتا ہے جو یوزیبل، ایزی، ایکسیسیبل، ایسا کلچر جس میں کوئی اسٹرنگ اٹیچ نہیں ہے۔ اللہ انشاءاللہ ہمیں توفیق دے کہ ہمارا محور اللہ ہو۔ تقوی کے معنی یہ نہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، تقوی کے معنی کیا میرا پروردگار کہہ رہا ہے، میرے مولا کا حکم کیا ہے، شہزادی فاطمہ زہرا کی زندگی کیسے گزری، اہل بیت نے کیسے زندگی گزاری، اس کا نام ہے توحید انشاءاللہ۔ وَنَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا وَأَبْنَاءَهُ الْمَعْصُومِينَ حُجَّجُ اللَّهِ أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللَّهِ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ وَطَاعَتِهِ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، ہر چیز ختم ہونے والی، کچھ بھی باقی نہیں رہنے والا۔ ہمیں بار بار سرکار نے فرمایا تم چاہتے ہو اپنے آپ کو ٹھیک رکھو، کیسے ٹھیک رکھ سکتے ہیں؟ تو 2 چیزیں کرو، ایک موت کا ذکر کرو، ہمیشہ موت کو یاد رکھو، دوسرے تلاوت قرآن کرو۔ اگر تم اپنے آپ کو، دماغ کو گرم نہیں رکھنا چاہتے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، 2 چیزیں کرو، قرآن کی تلاوت کرو اور موت کو یاد کرو۔ کس لیے کہ وہاں سے آنکھ بند ہونے، سکرات کے بعد پھر آپ کے ہاتھ میں کنٹرول نہیں ہے، آپ عمل کے محتاج ہیں، جو عمل کر کے گئے ہیں، آپ کو کچھ ہونے والا نہیں ہے، جو عمل آپ نے کیا ہے وہ سامنے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا۔ ایک دن وہ آنے والا ہے، جو کیا ہے تم نے سامنے دیکھو گے۔ سورہ آل عمران 30ویں آیت ہے، بہت ہی خوبصورت۔ ایک دن آنے والا ہے، تم جو کرے ہو سامنے دیکھو گے۔ کہاں ہے وہ؟ قبر میں۔ ایک بری صورت سامنے میرے چپکی ہوئی ہے، ایک بیڈ صورت، کون ہے؟ یہ عمل ہے۔ سرکار نے فرمایا اس شخص سے ہوشیار رہو جو تمہارے ساتھ دفن ہوگا، جو تو تمہارے ساتھ برزخ میں ساتھ رہے گا، جب محشر میں اٹھو گے تب ساتھ رہے گا، حساب و کتاب میں ساتھ رہے گا، جنت جاؤ گے تو ساتھ رہے گا، جہنم جاؤ گے تو ساتھ رہے گا۔ کسی فقیلہ یا رسول اللہ ومن ہوا، یہ کون ہے جو میرے ساتھ چپکا ہوا ہے؟ قال رسول اللہ ہوا عملکم، تمہارا عمل ہے، انسان کا عمل ہے۔ انسان کو کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے نہیں، اپنے غلط عمل سے، اپنے رانگ ایکشن سے ڈرنا، اس لیے کہ سامنے وہ بدصورت کی صورت میں آ جائے گا۔ تود لو ان بینہ وبینہ امدا بعیدا، یہ خواہش کرے گا یہ چپکا ہوا کیسا میرے ساتھ چپکا ہوا ہے، کاش میرے سامنے اور اس کے سامنے کوئی فاصلہ ہوتا۔ اللہ بول رہا ہے کہ یہ قانون میں نے بنایا ہے، جیسی کرنی جو دیکھ کرو ہے، تم سامنے آؤ گے، کوئی پلٹنے والا
نہیں ہے۔ اللہ انشاءاللہ ہمیں سب بچائے، ہم لوگ جو ہے خواب کی دنیا سے بیدار ہوں، حقیقت دین کو سمجھیں، جو سمجھ رہے ہیں اس پر عمل کریں۔ استعمال اللہ ایاکم بطاعت و طاعت رسول وفا عنا وعنکم بفضل و رحمت۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو اور اللہ کی اطاعت، رسول اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی اطاعت پر گامزن رکھے، اور ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ بخشے انشاءاللہ۔ وعجل فرج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والحمد حقہ کما یستحق حمدا کثیرا، واعوذ بہ من شر نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، واعوذ بہ من شر الشیطان الذی یزیدنی ذنبا الی ذنبی، واحترز من کل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاہر۔ اللہم اجعلنا من جندک فإن جندک هم الغالبون، واجعلنا من حزبک فإن حزبک هم المفلحون، واجعلنا من اولیائک فإن اولیاءک لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہم اصلح لی دینی فإنہ عصمت عمری، واصلح لی آخرتی فإنہ دار مقری، وإلیہ من مجاورۃ اللئام مفری، وجعل الحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر، والوفاۃ راحۃ لی من کل شر، والصلاة والسلام علی محمد، اللہم صل علی محمد خاتم النبیین رحمۃ للعالمین، والصلاة والسلام علی انسیۃ الحوراء فاطمۃ الزہراء، اللہم صل علی والصلاة والسلام علی ائمۃ المسلمین علی امیر المؤمنین، اللہم والحسن والحسین سید شباب اہل الجنت اجمعین، علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحجۃ القائم المہدی، اللہم صل علی حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک الذی یملأ الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ وجعلنا من اعوانہ وانصارہ، اللہم انصر حماة المسلمین سرایاہم فی مشارق الارض ومغاربہا، اللہم شاف مردانا یا اللہ، اللہم اسمع دعاءنا یا اللہ واستجب اسمع نداءنا یا اللہ واستجب دعاءنا یا اللہ، اللہم عجل لولیک الفرج۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ محرم میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ماشاءاللہ آپ نے سنا ہوگا، خطبات مسلسل سنتے آ رہے ہیں۔ یہ جو میں کوشش کرتا ہوں، جیسے کہ مجلسوں میں بتاتا ہوں کہ میں جو بھی بولوں میرے پیچھے قرآن رہے یا حدیث رہے۔ یہ ذمہ داریوں کو بیان کرنے والا میں کون ہوں؟ خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہم صل علی کربلا کے مقاصد کو خود مولا نے بیان کر دیا۔ ایک حدیث کے ذریعے سے میں اپنے پوائنٹ آف ویو کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ حدیث بھی مولا امام حسین علیہ افضل الصلوۃ والسلام کی ہے۔ مولا فرماتے ہیں، من حاول امر بمعصیت اللہ کان افوت لما یرجو واسرع لمجیء ما یحضر۔ عجیب و غریب ہے، بہت ہی خوبصورت ہے کلام امام کلام ہے۔ اس سے بہتر اگر کوئی کہہ سکتا ہے تو اللہ کہہ سکتا ہے۔ یہ کلام امام کی خصوصیت ہے۔ مثلا میں یہاں سے نکلا اور مجھے رائٹ ٹرن لینا تھا، میں نے لے لیا لیفٹ۔ جتنا میں تیزی سے جاؤں گا میں اتنا ہی مقصد سے دور ہوتا چلا جاؤں گا، اس لیے کہ رانگ ٹرن میں نے لیا۔ مولا بھی یہی فرما رہا ہے، جو گناہ کے ذریعے سے چاہتا ہے کہ اللہ تک پہنچے وہ ویسے ہی ہے جس نے رانگ ٹرن لیا ہے۔ مثلا
گناہ کی سیڑھی چڑھ کر کے کامیابی کا چھت کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اگر نظر آ رہا ہے کوئی چھت کے کرا میں کامیاب ہوں، وہ ایلیوژن ہے، حقیقت نہیں ہے، خواب کی دنیا میں ہے، وہ حقیقت نہیں ہے۔ یہ مولا امام حسین کا قول ہے۔ اس کو ذرا سامنے رکھیے اور اپنے کاموں کو حتیٰ مجالس اور مجالس کو ادا کرنے میں یہ اس حدیث کو سامنے رکھیں۔ بعض وقت ہوتا ہے حالات میرے اچھے نہیں ہیں، مگر کیا کرنا چاہیے؟ مجلس کو قضا کر کے مجلس کرنا چاہیے، پیسہ لیں مگر مجلس کریں۔ کیا امام حسین نے کہا نہیں بھائی میری حالت نہیں ہے؟ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلم علیہا سے ایک عالم نے پوچھا شہزادی آپ کس مجلس میں جاتی ہیں؟ شہزادی نے کہا جہاں بھی ہائے حسین ہوتا، جہاں بھی حسین ہوتا میں جاتی۔ اس نے اصرار کیا مجھے بتائیے وہ کس خاص مجلس میں آپ جاتی ہیں؟ شہزادی نے کہا ہر مجلس میں جہاں پر یا حسین ہوتا ہے وہاں جاتی۔ اس عالم نے اصرار کیا، شہزادی میں چاہتی ہیں اب اس وقت چاہتا ہوں اس وقت آپ کس مجلس میں جائیں گی؟ شہزادی نے اشارہ کیا۔ جب یہ عالم پہنچا ہے وہاں پر ایک مومنہ، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، چند گلاس پانی تھا اور چند مومنات کو بٹھائے وہ مجلس حسین کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میرے پاس ہر سال کچھ نہ کچھ ہوتا تھا، عزوقہ میں مجلس کیا کرتی تھی، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک گلاس پانی کے۔ آپ نے دیکھا کہ فلڈ سندھ میں فلڈ آیا، ایک مجلس ایسی بھی ہوئی پانی کے اندر مومنین بیٹھے ہوئے تھے، عالم بیان کر رہا تھا، اور ایسا پانی جہاں پر لوگ پانی پی بھی نہیں سکتے تھے، پیاسے تھے سب کچھ۔ لیکن یہ کتنی خالص مجلس ہے جو ریاکاری سے دور ہے۔ تو اسلام کو ہم لوگ ذرا سا عقلی میدان میں سوچ کر کے تو کبھی یہ نہ بولیے کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے، نہ، جو حالت اچھی ہے میری جتنی ہے اتنے ہی پیر پھیلانا چاہیے، خواہ وہ عملی دنیا میں ہو خواہ وہ دینی دنیا میں ہو انشاءاللہ۔ دوسرا جو ہے جناب زینب صلوات اللہ وسلم علیہا، یہ ایام جناب زینب ہیں صلوات اللہ وسلم علیہ اور امام سجاد علیہ السلام۔ دربار یزید ایسا آسان مسئلہ نہیں ہے کہ ہم سمجھ پائیں دربار یزید کو، اور مولا حسین کی حکمت کو زینب کو ساتھ لے جانے کی سب سے بڑی جو حکمت ہے، ورنہ کربلا میں ختم ہو جاتی تھی، اب تک ہم تک وہ واقع کربلا پہنچتا نہیں تھا۔ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کرد دیگر زینب۔ یہ پیشن کی کہانی ہے جس کو ایک طرف حسین نے لکھا ہے، دوسرے جناب زینب نے۔ حسین نے کربلا تک لکھا، زینب نے شام تک لکھا۔ آپ یہ بتائیں جو سائیکالوجسٹ ہیں اسٹڈی کریں، خصوصاً جوان بچے اسٹڈی کریں، ایک عورت اگر کہیں ایک لڑکی کنفائن مقام میں پلی ہے، ہمیشہ ناز و نعام میں پلی ہے، اس کے بھائی جو ہے اس کے نانا کی زیارت کے لیے لے جاتے ہیں، اتنے بہت ہی چاروں طرف محافظین ہیں، اس عورت کو اگر میدان میں لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا تو کیا حشر ہوتا ہے اس عورت کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں اس میں دم نہیں رہے گا۔ لیکن زینب للکار رہی ہیں ابن زیاد کے دربار میں بھی اور یزید کے دربار میں۔ اس انرجی کا نام کیا ہے؟ ہماری بہنیں بھی سیکھنا چاہیے، ہم لوگوں کو بھی سیکھنا چاہیے، اس لیے کہ جناب زینب کے معنی یہ نہیں ہے کہ زینب جو کہہ رہی ہے صرف عورتوں کے لیے، نہ، ہم سب کے لیے، اس لیے کہ ایمان کا جنڈر نہیں ہوتا، ایمان مرد کرے یا عورت، ایمان ہوتا ہے۔ شہزادی نے یزید کو للکار کی یہ کہا کد قیدک وسع سعیک وناصب جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا۔ اللہ اکبر۔ آج میں آسانی سے پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ آسانی سے سن رہے ہیں، جو بی بی قید میں، جو بھی جس کے بازوؤں میں رسی لگی ہوئی ہے، اس کا بھائی بھتیجا جو ہے چاروں طرف ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں ہیں، قیدی بنا کر کے بالکل ان کو کوٹ پیٹ کر کے ایسے جیسے ان کا کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسے لوگوں کو سامنے کیا گیا ہے۔ لیکن جناب زینب حقیقت دین کو سمجھا رہی ہیں، تو جو چاہے کرنا کر، تو جتنا پیسہ خرچ کرنا ہے کر لے، جتنی کوشش کرنا ہے کر لے، جتنی طاقت تیری چلانا چلا لے، ہمارے ذکر کو تو ختم نہیں کر سکتے۔ یہ زینب کی آواز ہے۔ یہ کون سی آواز ہے؟ اس لیے کہ قرآن ہے، اذکرونی فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ وعدہ کرتا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرو۔ اگر تم دربار میں یاد کرو گے
میں تم کو عرش پہ یاد کروں گا۔ زینب اس وقت سمجھ رہی تو دنیا کہ خدا نخواستہ ایک ہارا ہوا قافلہ ہے جو آیا ہے۔ جناب زینب نے بتایا تو ختم ہو جائے گا، نہ میں ختم ہوں گی نہ میرے بھائی کا تذکرہ۔ چنانچہ آج میں کہا کرتا ہوں پورے گلوب کو اٹھائیے، اور امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا تھا، پوچھا تھا یزید نے دیکھا کس نے جیتا؟ مولا نے فرمایا تھوڑی دیر ٹھہر، اذان ہوئی، اللہ اکبر۔ اب لیجئے گلوب کو لیجئے، فجر کی اذان ہو رہی ہے نیوزی لینڈ میں، ظہر کی اذان ہو رہی ہے اسی وقت انڈیا میں، اور اسی وقت مغرب کی اذان ہو رہی ہے کہیں اور۔ پورا گلوب پھر رہا ہے، ہر لمحہ اذان ہے، ہر لمحہ امام سجاد کہہ رہے ہیں کہ کون جیتا ہے۔ دیکھیے، اور جناب زینب کہہ رہی ہیں کہ ہمارا ذکر تو ختم نہیں کر سکتا، محرم آیا، ہر لمحہ اللہ اکبر ہے، ہر لمحہ یا حسین ہے۔ پورے گلوب میں ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ محرم سفر میں، بلکہ سال بھر بھی جہاں حسین کا تذکرہ نہ ہو، اس کی طرف اشارہ جناب زینب صلوات اللہ السلام علیہ نے کہ ایک صلوات پڑھی محمد والے محمد۔ میں جلدی بہت سی مطالب ہیں لیکن یہ بہت ضروری ہیں۔ دیکھیے یہ جو مولا فرما رہے ہیں یونیورسل جملہ ہے، الا ترون الی الحق لا یعمل بہ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو حق پر عمل نہیں ہو رہا؟ یہ کب کہا تھا مولا نے؟ 1400 سال پہلے۔ آج بھی حق پر عمل نہیں ہو رہا، باطل سے کوئی روکا نہیں جا رہا، نہ حق پر عمل ہو رہا ہے نہ باطل کو کوئی روک سک رہا ہے۔ تو ایسے عالم میں کیا ہو؟ ایسے عالم میں یہ مولا فرماتے ہیں لِيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ رَبِّهِ مُحِقًّا، مومن اگر حقیقت میں مومن ہے اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے مگر اللہ سے ملاقات کرنا، اور حقیقت یہی ہے۔ جھوٹ ہمارے پاس عام ہیں، دغل بازی عام ہیں، خیانت عام ہے، تصنع عام ہے، دوغلاپن عام ہے، جو چاہے کر لیجئے۔ میں بھی یہ کہہ رہا ہوں میرے سامنے، میں بھی آپ کے سامنے ہوں، میں کوئی الگ شدہ نہیں ہوں۔ ہماری زندگیاں ایک ٹوٹلی دین سے ہٹی ہوئی زندگیاں ہیں۔ اس زندگی کو پانے کا واحد طریقہ یہ ہے، یہ جو ہم زیارت پڑھتے ہیں کربلا، انشاءاللہ جائیے، پیدل جائیے، انشاءاللہ معرفت کے ساتھ جائیے۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف، امر بالمعروف، لیکن یہاں پر نہی عن المنکر چل رہا ہے، نہیں ہر طرف، نہیں آپ یعنی گناہ عام ہو چکے ہیں، ہم لوگ امر بالمعروف کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مولا یہ فرما رہے ہیں کہ تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل کو روکا نہیں جا رہا ہے۔ آج بھی وہی ہے، 1400 سال بعد بھی وہی ہے، حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل کو روکا نہیں جا رہا ہے۔ چنانچہ ہمارے گھروں کے چاروں طرف ظلم چھایا ہوا ہے، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ چند باتیں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ان میں سے ایک ہے آرگنائز ریلیجن۔ آج کل یہ انڈیا میں بحث نوجوانوں کے سامنے، غیر مسلم یہ کرنے لگے ہیں۔ ریلیجن از گڈ، اٹ از بٹوین یو اینڈ یور گاڈ، تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے، اچھی چیز ہے مذہب، لیکن آرگنائز ریلیجن نہیں ہونا چاہیے۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یعنی وہ ٹیررزم کی طرف اشارہ ہے، وہ ایسا آرگنائز جو انسانوں کو دوسرا خون لیتے ہیں، اپنے مذہب کے نام پہ جو ہے اپنی بات چلانا چاہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں آرگنائز ریلیجن۔ اسلام آرگنائز ریلیجن نہیں ہے، اسلام ریلیجن فطرہ ہے، انیٹ ڈسپوزیشن۔ فطرہ کے معنی انیٹ ڈسٹریبیوشن کے معنی یہ ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ۔ دین اسلام انسان کے فطرت میں گندھا ہوا ہے۔ یہ دین اسلام کوئی آرگنائز کرائم نہیں ہے، تمہارے فطرت کے اندر ہے، ذرا سا تم کو دو گے، ہر انسان اندر دین کو پائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے میں۔ آخر میں ہمارا سروائیول کیا ہوگا؟ ہندوستان کے جو حالات ہو رہے ہیں، ورلڈ کے جو حالات ہو رہے ہیں، اکنومیکلی طور پر آپ جانتے ہیں کہ آکسفام کی رپورٹ ہے، انگلینڈ میں ایک آرگنائزیشن جس کا نام ہے آکسفام، جو کرسچن گروپ ہے، انہوں نے یہ اسسمنٹ کیا ہے۔ 1945 میں یہ مؤسسہ بنایا تھا، نان پروفٹیبل آرگنائزیشن۔ یہ جو پینڈیمک کے بعد ہر 30 منٹ میں ایک آدمی بلینر بن رہا ہے، ہر 15 منٹ میں ایک آدمی ملینر بن رہا ہے۔ جو غریب ہیں غریب تر ہو رہے ہیں، مظلوم ہیں مظلوم تر ہو رہے ہیں۔ اس دنیا یہ ہڑپ میں، اس دنیا میں
اس دنیا میں جب کہ انسان ایک طرف جمع کرتا جا رہا ہے، ہمارا سروائیول گیم کیا ہے، ہم کیسے سروائیو کر سکتے ہیں؟ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ امید ہے کہ یہ خطبے کو ذرا سا توجہ سے سنیں اس پارٹ کو۔ اگر ہم چاہتے ہیں فیوچر ہمارا برائٹ رکھیں، دیر از نو ادر وے بٹ ایجوکیشن۔ ایجوکیشن بھی صرف یہ وہ سی وہ نہ، ایجوکیشن بھی ٹاپ لائن ایجوکیشن جب ہوگا، اور وہ بھی اس لیول پہ جہاں پر آپ لیڈ کریں ایجوکیشن کو، تب کہیں ہم آپ کا سروائیول ہے۔ میں 30 سال پلس سے بامبے آ رہا ہوں، مسلسل چیختا رہا ہوں، پکارتا رہا، یہاں پہ مدرسہ چاہیے، اسکول چاہیے، مگر کسی کے کان میں جونج نہیں چلی۔ چنانچہ جو لوگ کھولنے والے مسلمانوں نے کہ ہاں کھولا ہے، کامیاب اسکول چلا رہے ہیں، ہم لوگ جو ہیں چھوٹی چھوٹی نٹی گریٹی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، کسی نے مولا کے خلاف کہہ دیا، کسی نے مولا ہی نہیں کہہ دیا، کوئی مقصر ہے۔ اس چکروں میں ہمیں پھنسے ہوئے ہیں، ہم کو کچھ کام کرنا نہیں ہے۔ اس سینٹر کو میں گزارش کرتا ہوں، آپ لوگ کمیونٹی سینٹر بنائیے، ایجوکیشن کے تمام اصولوں کو لائیے۔ یہ نماز ہوتی ہے، اس کے بعد پورا شام تک خالی ہے، یہ جو خالی ہے اس ٹائم کو یوٹیلائز کیجئے۔ کم از کم ایک لائبریری ہو یہاں پر، جہاں پر بچے آ کر کے پڑھ سکیں، اس لیے کہ ہر گھر میں اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں۔ یہاں پر بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہم لوگ اپنے ہی چاروں طرف وال کو کھڑا کر لیں تو اس دنیا میں ہم جو کر رہے ہیں ماشاءاللہ اچھا کر رہے ہیں، ایک خواب کی دنیا ہے۔ تو ٹاپ آف دی ایجوکیشن، اور آپ کے بچوں کو یہ انسٹل کرنا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، یو آر دی بیسٹ نیشن، تم بہتر امت، تم بھلی امت ہو۔ یہ بھلے ہونے کے لیے واحد ہے جو اقرا بسم ربک الذی خلق۔ خدا انشاءاللہ ہمیں توفیق دے، ہم لوگ جو ہیں ان راہوں کو، جو دین کی راہیں، یہ میری طرف سے نہیں ہے، دین ہے، یہ دین کی راہوں کو اپنائیں، اور دنیا کو بھی کامیاب بنائیں اور آخرت کو بھی کامیاب بنائیں انشاءاللہ۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظۃ الحسنہ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ فإنہ ذاکر لمن ذکرہ واسأل اللہ من رحمتہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بمحمد وآلہ الأطہار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔